regarding Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns, as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. ہم سب کو ایسی کوششوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں تناؤ پیدا ہو. بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا ڈھاکہ میں سردار ایاز صادق کی بھارتی رہنما سے مصافحے کی تصویر دیکھی. ایاز صادق نے اس حوالے سے انٹرویو میں بات کی ہے. پاکستان یمن کے تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے. علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو الگ ملک تسلیم کرنے کا اقدام کسی صورت قبول نہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا. اس وقت پاکستان میں 257 بھارتی قیدی موجود ہیں. نیوکلیئر انسٹالیشن کی فہرست کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے. نئے سال کے پہلے دن پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا. 100 انڈیکس 1,76,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. کاروبار کے دوران 2,308 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,76,362 پوائنٹس پر پہنچ گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے تمام وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب کر لی. سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد مرتب کرنے کی ہدایت. کہا مؤثر معاشی اصلاحات کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون کلیدی کردار رکھتا ہے. گورننس پالیسی پر تمام وزارتوں کا مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے. سرمایہ کاری میں اضافے، صنعتی پیداوار، زراعت اور دیگر شعبوں پر توجہ دیں. برآمدات کے شعبے کی ترویج اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے. ججوں کی تعیناتی کے فریم ورک کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس 12 جنوری کو طلب. جوڈیشل کمیشن نے مشاورت کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا. کہا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 175A میں ججوں کے تقرر سے قبل انٹرویوز کا ذکر کیا گیا ہے. رولز 2025 میں امیدواروں کے انٹرویو کا طریقہ کار نہیں دیا گیا. اجلاس میں وفاقی آئینی عدالت میں مزید ججوں کی تعیناتی کے لیے طریقہ کار طے کرنے پر غور کیا جائے گا. ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگیوں کا طریقہ کار طے کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. دنیا بھر میں سال نو کا رنگا رنگ آغاز. نیو یارک ٹائم اسکوائر جگمگا اٹھا. صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر نئے سال کا استقبال کیا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ملیشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی جشن منا کر 2026 کو خوش آمدید کہا گیا. بیجنگ میں دیوار چین پر لیزر لائٹ شو اور ڈرم پرفارمنس کو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے. دوحہ، پیرس، لندن اور ریو ڈی جنیرو میں بھی سال نو پر جاندار آتش بازی. متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن. برج خلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو. سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا. پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال. شہر شہر آتش بازی. عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا. ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو. دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے. 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون اور خوشحالی کا سال ثابت ہو. صدر اور وزیر اعظم کی سال نو پر عوام کو مبارکباد. صدر آصف علی زرداری نے کہا قومی مفاہمت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں. 2026 اجتماعی عزم اور قومی خود احتسابی کا متقاضی ہے. سیاسی قوتیں پارلیمان میں تعمیری کردار ادا کریں. ملک کو اس وقت محض آرائی نہیں بلکہ قومی مفاہمت اور تعاون کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2025 دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بناتے ہوئے مارکہ حق میں تاریخ رقم کی. قوم افواج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع میں ہمیشہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی. حکومت ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے.
سوئٹزرلینڈ میں نیو ایئر نائٹ پر اسکی ریزورٹ میں دھماکہ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکہ کرانز مونٹانا کے بار میں ہوا۔ ریزورٹ پر سال نو کی تقریب جاری تھی۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ Of the city of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ سٹی ہال میں نجی تقریب کے دوران قرآن کریم پر حلف اٹھایا۔ زہران ممدانی کا کہنا تھا نیو یارک میں تاریخ بدلی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ زہران ممدانی آج سرکاری تقریب میں اپنے دادا کے زیر مطالعہ قرآن کریم پر حلف اٹھائیں گے۔ یہ قرآن نیو یارک پبلک لائبریری کی جانب سے خصوصی طور پر تقریب کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ زہران ممدانی نومبر میں نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سیکرٹری سینٹ کو بھجوا دیا۔ فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا، ریفرنس میں موقف اپنایا۔ سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو پارٹی سے منحرف ہیں، ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔ ضمنی انتخاب میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو پھر طلب کر لیا۔ سماعت 13 جنوری کو ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور ان کے بھائی بلال چودھری کو بھی نوٹس جاری۔ 8 جنوری کو الیکشن کمیشن طلب۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار کو 50,000 روپے جرمانہ کیا تھا۔ لیگی MNA بابر نواز خان PP 269 سے میاں علمدار عباس اور محمد اقبال کو بھی نوٹس جاری۔ حکومت اپنی معاشی پالیسی میں اسی لیے بہت محتاط ہے۔ ہم وہ گروتھ نہیں چاہتے کہ جو 1 سال 2 سال ہمیں ہائی فلائٹ دے۔ اس وقت تمام تر توجہ ان ریفارمز کے اوپر ہے جن کے ذریعے ہم آنے والے سالوں میں پائیدار مستقل ہائی گروتھ ٹریجیکٹری برقرار رکھ سکیں۔ ایک دوسرے سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں۔ 2018 میں معیشت کو تبدیلی کا دھچکا لگا، ترقی کرتی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ PTI حکومت کی پوری توجہ انتقامی کارروائیوں پر مرکوز تھی۔ پاکستان اب معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک میں پالیسیوں کا تسلسل نہیں۔ دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہم نہیں بڑھ رہے۔ ہمیں ترقی کی رفتار کو مزید بڑھانا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریلیف کافی نہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا رد عمل، کہا قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے۔ ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ غریب سکون کا سانس لے سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ شہباز شریف نے مختلف چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ، رواں سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھار۔ پان صحرا میں برف باری نے شوگران، ناران اور کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھنچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی۔ حلقہ کوثر مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ اپر دیر اور پاڑا چنار میں بھی برف ہی برف، موسم شدید سرد ہو گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، شہریوں کی سہولت کے لیے مزید پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے گا، نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے اور اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ کشمیر چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے اسمارٹ انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا، اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا، واگزار کرائی گئی اراضی کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی اسلامی و خلیجی ممالک کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر۔ وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی طاہر اشرفی کو ذمہ داری سونپ دی۔ طاہر اشرفی کی تقرری اعزازی حیثیت میں ہوگی، اطلاق فوری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی لاڑکانہ نے پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی کو معطل کر کے لاک اپ کر دیا۔ کہا، پولیس اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تھانہ حیدری پولیس نے 4 روز پہلے ملزم علی گوہر کو گرفتار کر کے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ پنجگور کے علاقے گوارگو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 افراد قتل، 1 شخص زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والوں میں زاہد، جاسم اور سیف اللہ شامل ہیں۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کوہاٹ میں نشپا بلاک سے تیل اور گیس کی دریافت۔ ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق براگزئی ایکس 1 کنویں سے یومیہ 4100 بیرل تیل دریافت ہوا۔ 10.5 ملین مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 335 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا۔ جولائی تا دسمبر پہلی ششماہی کا ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ٹیکس ہدف 6490 ارب روپے مقرر تھا، 6155 ارب جمع کیا جا سکا۔ دسمبر 2025 کا ریونیو شارٹ فال تقریباً 25 ارب روپے تک ریکارڈ ہوا۔ جولائی تا دسمبر انکم ٹیکس کی مد میں 3026 ارب روپے سے زائد جمع کیے گئے۔ وفاق سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ناردرن بائی پاس منصوبہ 2010 سے نامکمل ہے۔ وفاقی سطح پر تاخیر کے باعث خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا شکوہ، کہا یہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے، صوبائی حکومت جلد تکمیل کے لیے تعاون کرے گی۔ منصوبے سے سفری سہولتوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ این ایچ اے حکام نے منصوبہ جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر لائن کی لیکیج سے پانی جمع، ڈالمیا سے نیشنل اسٹیڈیم روڈ زیر آب، ٹریفک متاثر۔ بہادر آباد، طارق روڈ، گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل۔ حکام کے مطابق لائن کی مرمت کا کام شام تک مکمل ہو جائے گا۔ کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر شدید ہوائی فائرنگ، 91 ملزمان گرفتار، 119 مقدمات درج۔ گرفتار ملزمان میں سرکاری ملازم، سیکیورٹی گارڈ اور یو سی چیئرمین بھی شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد زخمی۔ لاہور میں بھی 151 ملزمان دھر لیے گئے۔ ملزمان ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ میں ملوث ہیں۔ ڈی آئی جی کے مطابق منشیات سپلائی میں ملوث 236 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کم عمری میں ٹرین کے سفر کے دوران مجھے ہراساں کیا گیا، ملکہ برطانیہ کا انکشاف۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، ٹرین میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نے حملہ کر دیا، میں نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوتا اتار کر اس شخص کو دے مارا اور مزاحمت کے بعد ٹرین سے اتر گئی۔ ملکہ کمالہ نے مزید کہا، جب بھی کوئی گھریلو تشدد پر بات کرتا ہے تو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا نئے سال پر عوام کے لیے پیغام، کہا شوگر سے بچیں، صحت مند زندگی گزاریں۔
اسٹار بیٹر بابر اعظم کا نئے سال کا آغاز شاندار پرفارمنس کے ساتھ بگ بیش لیگ میں بابر نے دوسری نصف سینچری بنا دی. محمد رضوان کی میلبرن رینیگیٹس کے خلاف بابر نے 58 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی. سڈنی سکسرز نے بابر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. میلبرن رینیگیٹس نے 2 وکٹوں پر 164 رنز بنائے تھے. رضوان صرف 6 رنز بنا سکے. اور سال 2025 میں HBL-PSL نے 1 دہائی مکمل کر لی. PCB نے ویڈیو جاری کر دی. پاکستان سپر لیگ نئے سال میں نئے سفر کے لیے تیار. لیگ نے مشکلات کے باوجود شائقین کا دل جیتا. 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمیں شامل ہوں گی.